جب ایک مرتبہ اللہ پاک نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں روح قبض کرتے ہوئے کبھی کسی پر ترس آیا، تو اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے 2 مرتبہ بہت زیادہ ترس آیا۔ پہلی مرتبہ اس ماں پر جو اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہی تھی اور اس کشتی پر پھر طوفان آیا اور اس کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ ماں اپنی شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے پر سفر کر رہی تھی اور سمندر کی موجیں اس تختے کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اس ماں کی روح قبض کر لو۔ تو وہاں پر مجھے ان دونوں پر بہت ترس آیا۔ اور دوسری مرتبہ اس انسان پر، کیا 1984 میں سائنسدانوں نے شداد کے شہر ارم کی دریافت کر لی ہے؟ دنیا کی وہ کون سی مخلوق تھی جن کو اپنی طاقت اور قوت پر فخر کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا؟ وہ کون سا ایسا شخص تھا جن کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہ پایا؟ ایسا بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کا موقع ملے گا جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا، تو ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم دوستوں، جب اللہ پاک نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا کہ روح قبض کرتے ہوئے کبھی تمہیں کسی پر ترس آیا، تو اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں، مجھے 2 مرتبہ بہت زیادہ ترس آیا۔ پہلی مرتبہ جب ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہی تھی تو اچانک سمندر میں طوفان آیا اور ان کی کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد وہ ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے ایک تختے پر سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ تو اس وقت مجھے آپ کا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور اس کے بعد وہ بچہ سنسان سمندر میں اکیلا رہ گیا، اور اس کے بعد وہ تختہ کسی جزیرے پر جا لگا۔ اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بہت ترس آیا، حالانکہ وہ تیرا دشمن تھا مگر اتنی بڑی محنت سے جنت تیار کرائی تھی مگر تو نے اس کو دیکھنے کا موقع بھی نہ دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس شیر خوار بچے کو تو نے دیکھا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا، لیکن وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا۔ اور اللہ نے مزید فرمایا کہ وہ ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیر خوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے سمندر پہ اس تختے پر قبض کر لی تھی۔ خدا کے انکار کا نتیجہ تو یہ دنیا میں تھا اور آخرت میں اس کا عذاب کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ اس قوم کی تصویریں کو کہانی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس قوم کے آثار عمان میں برآمد ہوئے ہیں۔ اس قوم کے آثار 1984 میں شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت ہوئے ہیں۔ یہ شہر 3000 قبل سے لے کر پہلی صدی تک اونٹوں کے کاروانی راستے پر آباد تھا، جہاں سے بحر ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی۔ یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا اور روایات میں آیا ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا تھا۔ اس شہر کو ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ اس شہر کے ستون اتنے بڑے تھے کہ ان کو ارم نام سے جانا جاتا تھا۔ شداد کی جنت کا تذکرہ تو قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور یہ ارم نامی بستی سے وابستہ تھے۔ قوم عاد کے نام سے 2 قومیں گزری، ایک کو قوم عاد قدیمہ یا عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ عاد بن عوض بن ارم بن سام نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف سے منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن اس قوم کی بدعملیوں کی وجہ سے جب ان کو تباہ کیا گیا تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام موت کی طرف چل دیے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ہر ایک شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ ان کی طاقت کا تو یہ حال تھا کہ بڑے بڑے پتھر جو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے تھے، یہ لوگ اکیلے میں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر
قابض ہو گئے۔ اس قوم میں سے دو بادشاہ جو بہت زیادہ جاہ و جلال والے تھے، اور وہ دونوں ہی بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید تھا اور چھوٹے بھائی کا نام شداد تھا، جو کہ بعد میں اپنے بڑے بھائی شدید کی بادشاہی کا تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں بہت بڑے علاقے پر قابض ہو گئے اور بہت بڑے لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق کو عروج و کمال تک پہنچا دیا۔ دنیا کے کئی بادشاہ ان کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کوئی ایسا بادشاہ نہ تھا جس میں اتنی جرت و طاقت ہو جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے شداد کو اتنا متکبر کر دیا کہ آخر کار اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے جو سابقہ انبیاء کرام کے علوم کے وارث سے اس کو بہت سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو شداد کہنے لگا کہ اللہ کی عبادت کرنے سے جو عزت و دولت مجھے حاصل ہوگی، اس سے کہیں زیادہ حکومت، عزت اور دولت میرے پاس ہے۔ مجھے تو سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی عبادت کرنے کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ حکومت اور دولت یہ تو ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت آخرت کی نجات اور جنت کا حصول ہے، یہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو اس پر شداد نے سوال کیا کہ یہ جنت کیا چیز ہے؟ تو سمجھانے والوں نے اسے جنت کی صفات بیان کی۔ تو اس پر شداد کہنے لگا، مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ شداد نے اپنے لوگوں میں سے 100 افراد کو ایک جگہ جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 لوگوں پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنے نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی، اور اس کے بعد اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنے حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو کہ 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادوں کی اتنی گہرائی تک کھدائی کی کہ پانی تک پہنچا دی۔ اس کے بعد ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس کے بعد سونے چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنانا شروع کی۔ ان دیواروں کی لمبائی تقریباً 100 گز تھی، اور جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے ان دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی، اور یوں ہوتے ہوتے شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری میں 1000 محل تیار کرائے گئے، اور ہر ایک محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ایک ستون جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس شہر میں ایک بہت بڑی نہر بنائی گئی، اور اس نہر سے ہر ایک محل میں چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ اس نہر کی دیواروں کو اور اس کے فرش کو یاقوت و مرجان اور نیلم سے سجایا گیا۔ نہروں کے کناروں پر ایسی مصنوعی درخت لگائے جن کی جڑیں سونے کی تھی، اور اس کے پتے اور ٹہنیاں زمرود کے تھے، اور اس کے پھل موتی یا یاقوت یا پھر دوسرے جواہرات کے بنوا کر اس پر لٹکائے گئے۔ یاقوت اور مرجان کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے۔ جب اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی تو پھر حکم ہوا کہ پورے شہر میں ریشم کے قالین بچھائے جائیں، اور اس کے بعد نہروں میں کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی کے اندر دودھ، کسی کے اندر شہد یا پھر کسی کے اندر شراب ڈال دی گئی۔ 12 سال کی مدت میں جب یہ شہر اپنی سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام اراکین دولت کو حکم ہوا کہ سب کے سب اس شہر میں آباد ہو جائیں۔ اس کے بعد شداد اپنے لشکر کے ساتھ غرور و تکبر میں اس شہر کی طرف روانہ ہوا، اور اپنے ساتھ بعض علماء کرام کو بھی ساتھ لے گیا، اور راستے میں ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا مشورہ دیتے رہے۔ اور پھر تکبرانہ انداز میں کہنے لگا کہ تم لوگوں نے دیکھ لی میری قدرت اور دولت۔ اور جب شداد شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر کے اراکین اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے، اور شداد پر سونے و جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اور اسی طرح ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو جیسے ہی یہ گھوڑے سے اترا اور دروازے کی چوکھٹ پر اپنا پاؤں رکھا تو اس نے وہاں ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ تو اس پر شداد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ تو اس پر شداد نے پھر پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا تمہاری جان لینے۔ تو شداد نے کہا
مجھے ذرا اپنی بنائی ہوئی جنت تو دیکھ لینے دو۔ تو جواب ملا، مجھے اس کا حکم نہیں۔ اس پر شداد نے کہا کہ مجھے اتنی فرصت دے دو کہ اپنے گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ تو کہا گیا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ شداد ابھی گھوڑے پر سے اترنے ہی والا تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اس کے بعد ملک الموت نے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری اور سارا کا سارا شہر مٹی کا ڈھیر بن گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی شہر ہوا کرتا تھا۔